بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اور یہ سنن ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ترمذی کے اندر، اور امام حاکم نے مستدرک کے حاکم کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کفل ایک شخص تھا، نوجوان تھا، مولانا طارق زمین صاحب کے اللہ تعالیٰ عمر میں اور زندگی میں برکت عطا فرما دیں، ان کو نصیحت دیں، ان سے کئی مرتبہ آپ حضرات کو یہ واقعہ سنا ہے، لیکن چونکہ میں نے پہلے خود نہیں دیکھا تو میں نے بیان نہیں کیا، ابھی جب ترمذی کے اندر خود دیکھا پڑا اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ کفل ہر رات اتنا بڑا عیاش تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا زانی تھا، ہر رات 60 دینار ایک لڑکی کو دیتا تھا، ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں لائی جاتی تھی اور وہ رات کو اس کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن ایک لڑکی جو بیوہ عورت تھی، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا یا جسے طلاق پڑی تھی، اس کے بچوں کی بلک کر رونے اور اس کے بچوں کی سسک کر نیند نہ آنے نے اس کو اندر سے کھا رہا تھا، پریشان کر رہا تھا۔ کفل بڑا مالدار تھا، اس کے پاس یہ عورت آئی، اس سے قرضہ مانگا اور اس نے کہا دیکھو میں ویسے مفت میں قرضہ نہیں دوں گا آپ کو، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا من کرتا ہے کہ آج ایک رات آپ مجھ سے جب گزار لیں گے میں آپ کو 60 دینار دے دوں گا۔ عورت آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ پھر الٹے پاؤں لوٹ کر چلی گئی۔ اس نے کہا بھائی میں پیشور لڑکی نہیں ہوں، میں قرضہ مانگنے کے لیے آئی تھی پر آپ نے آگے سے یہ جواب دے دیا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ کفل نے کہا جاؤ، میں نے تجھے زبردستی تھوڑی بلایا تھا، آج گئی پھر بچوں کی بلکنے اور رونے کو دیکھ نہ سکی، اگلی رات پھر آ گئی، پھر یہی جواب، پھر چلی گئی، تیسری رات پھر مجبور ہو کر آ گئی۔ اس نے کہا میں جس شرط کے لیے آپ مجھے بتا رہے ہیں اس شرط کے لیے میں تیار ہوں، آپ اسٹارٹ کر لیں اپنا کام۔ کفل نے جب منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس سے کہا آ جاؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ عورت جب آ کر بیٹھ گئی، وہ جو کپڑے اتارنے لگے تھے، یہ میں آپ کو حدیث کی بات بتا رہا ہوں اور منبر رسول سے الحمدللہ میں اچھی باتیں حدیث نہیں کرتا یاد ہے۔ جب وہ کپڑے اتار رہے تھے، قمیض جب اتار دی، لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے جو موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں سے لڑکتے ہوئے اس کے گریبان کو تر کرنے لگے۔ کفل نے پھر قمیض پہن لیا، اس نے کہا بہن کیوں رو رہی؟ بھلا میں نے آپ کو زبردستی بلایا تھا اس کام کے لیے، آپ تو خود آ گئی تھی۔ اس نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے بلایا نہیں تھا، لیکن میرے بچوں کے رونے نے مجھے مجبور کر دیا آپ کے ساتھ غلط کام کرے ہوئے منہ کالا کرنے کے لیے، آپ مجھ پر رحم کیجیے۔ اس نے کہا بہن میں تو بڑا خبیث قسم کا اور بے غیرت قسم کا انسان ہوں، منحوس قسم کا انسان ہوں، اللہ کا باغی اور گناہ گار ہوں، جو میں نے تجھے 60 دینار میں نے دے دیا تھا جس کام کے لیے وہ تجھے ہدیہ ہے، میرے لیے دعا کرنا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا، آپ چلی جا، جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے پھر چلی جا۔ عورت نکل کر چلی گئی۔ خدا کی قدرت دیکھ، مجھے اور آپ کو کوئی گمان نہیں ہے کہ میں زندہ اپنے گھر پہنچ سکوں گا۔ آج کی اس مجلس کو غنیمت جانو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بوڑھے باپوں، میرے بھائیوں، یہ پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور میری بہنیں، اس سے پہلے جو 11 مہینے تک میری زندگی گزر گئی تھی ان راہوں کو چھوڑو جن پر زندگیاں گزری تھی، اس ڈگر کو چھوڑو جس کو ہاتھ میں لے کر اللہ کو ناراض کر بیٹھے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج توبہ کر کے یہاں سے اللہ کو منا کے جانا ہے، منا کے جانا ہے کہ نہیں؟ نمازوں کو آج کے بعد نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، روزہ بھی نہیں چھوڑنا، اور انڈے بھی نہیں لڑانے، شراب بھی نہیں پینی، اور جوا بھی نہیں کھیلنا، اور شرک بھی نہیں کرنا، سود بھی نہیں لینا، رشوت بھی نہیں لینی۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ان 4 کاموں کو جو بندہ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے افطاری کے وقت اللہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ پہلا شخص مشرک ہے، دوسرا شخص راشی ہے، یہ میرا بیان یہاں پر ریکارڈ ہے، اس پر تفصیل پر میں نے بات کی، اور تیسرا شخص سود خور ہے، ایک شخص جو کروڑوں روپے کے اندر 1 روپے سود کا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کنز کی ابتدائی تقریضات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کنز کی، اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔
حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص اگر کروڑوں روپے کے اندر سود کا 1 روپے ملا لیتا ہے، یوں سمجھو اس نے جیسے 33 مرتبہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر دیا. کون بدبخت قسم کا انسان ہے. پہلے سنا کرتا تھا میں لوگ ہندوؤں سے سودی لین دین اور سودی کاروبار کرتے ہیں. آج سننے میں آتا ہے کہ لوگ مسلمان آپس میں سودی کاروبار کرتے ہیں گلی کوچوں کے اندر. یہ دوسرا شخص. تیسرا شخص، چوتھا شخص کون سا ہے؟ جوا کھیلنے والا. یہ انڈا لڑانا یہ جوا ہے. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا، اس کا خریدنا اور اس کے دکان میں رکھنا، اس کا بیچنا حرام ہے. یاد رکھو. جاؤ اپنے علماء کرام سے، میرے اساتذہ کرام سے پوچھو. جب اس نے کہا کہ چلی جا میری بہن، جس نیت سے میں نے تجھے بلا لیا تھا وہ نیت میں نے ترک کر لیا ہے. عورت جب جانے لگی گھر پہنچ گئی، کفن کے اندر ایک خطرناک بیماری پیدا ہو گئی، بستر سے لگ گیا، مرنے لگا. اس وقت اس نے کہا یا اللہ میری توبہ، میں نے زندگی میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں کچھ تیرے لیے بیچ چکا ہوتا، لیکن کچھ بھی نہ بیچ سکا. بس پروردگار معاف کر دے، مرنے لگا ہوں تیرے پاس، مجھے رسوا نہ کرنا. اللہ نے کہا جاؤ معاف کر دے. جب انتقال ہو گیا لوگوں نے کہا بھائی ارے کفل مر گیا، کفل مر گیا ہے. لوگ سب اس کی گھر کی طرف بھاگے. اگر دیکھ لیتے نا کہ یہ کفل ہے جس نے کیا کچھ نہیں کیا کسی کی ماں اور کسی کے بہن اور کسی کی بیوی اور کسی کے بیوی کے ساتھ، کیا کچھ نہیں کیا تھا. اس کمبخت کو تو جوتے پڑنے تھے، اس کو تو لتر پڑنے تھے، اور اس کو تو گھر سے نکال کر باہر کتے کی طرح گھسیٹنا چاہیے تھا گھر کے اندر. لیکن میں قربان جاؤں اس کی غفاری اور ستاری پر. لوگ جب اس کے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، دیوار پر موٹے حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفر. بندو، میرے بندو، میں نے اپنے گناہگار بندہ کفر کو میں نے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے. جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی بخشش کروں. یہ میرا اور آپ کا رب جواد میرے اور آپ کے توبے کا انتظار ہے. اس کو منا کے جانا ہے. آج معاشرہ بہت غلط طرف جا رہا ہے، بہت غلط سمت پر جانے لگا ہے.